ریسنٹ ویڈیو میں نے شیئر کیا تھا کہ ایک دن کے لیے لاہور جانا پڑا تھا آفس کے کچھ کام سے، تو اس میں نے کہا چلو یہاں ہیں تو لاہور ہے کہ وہ سائٹ سینگ بس ہے، اس پہ بھی چلے جاتے ہیں، ڈبل ڈیکر جو ہے۔ جب ہم یہ قذافی اسٹیڈیم سے چلتی ہے اور 2-3 ہیں، ایک واگا بارڈر تک جاتی ہے اور ایک شاہی قلعہ، اور ان جگہ پہ ہسٹوریکل پلیسز آپ ساری دیکھ سکتے ہیں۔ بہت اچھی بس ہے، لاہور والوں کو تو پتہ ہوگا، لیکن باقی اگر آپ لوگ جائیں تو اس کو ضرور دیکھیے گا۔ اچھا، جب ہم یہاں گئے تو ایسے لگ رہا تھا نا کہ یہ یہاں پہ تو فلڈ ہے، اتنی آپ کوتاہیاں دیکھیں کہ یہ جگہ کون سی ہے، قذافی اسٹیڈیم کتنا سالانہ آپ پروفٹ لے رہے ہیں، اور اسٹیڈیم کی حالت کیا ہے کہ پانی اتنا زیادہ پانی تھا، گاڑیاں بیچ میں ڈوب رہی۔ یہ تو میں 2-3 دن بعد بارش کے گئی تھی نا، مطلب جب اس دن پہ بارش ہوئی ہوگی تو کیا سچویشن بنی ہوگی۔ چلیں، یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا آفس ہے، کرکٹ بورڈ کا اپنا آفس بھی یہیں پہ ہے، لیکن پھر بھی سچویشن جو ہے نا وہ بہت ہی بری تھی۔ لوگ آتے ہیں، فارنرز آتے ہیں یہ جگہیں دیکھنے، تو کم از کم اتنا خیال تو رکھنا چاہیے نا، آپ کنسٹرکشن تو ٹھیک کریں، ایسی جگہوں کی کنسٹرکشن تو ٹھیک کریں۔ یہ آگے مختلف قسم کے انکلوئر، یہ عمران خان انکلوئر ہے، پی سی بی نے ہر ایک انکلوئر کو نام دیا ہوا ہے۔ عمران خان، جاوید میانداد، وسیم اکرم، وقار یونس، سعید انور، رمیز راجہ، سب انکلوئرس کو اپنے اپنے نام دیے ہوئے ہیں۔ بھی یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو پانی، یہ قذافی اسٹیڈیم۔ مجھے یہ لگا تھا کہ یہ اندر والی سائڈ پہ ادھر ہے، پہلے بھی ایک دفعہ میں گئی تھی تو اس بس پہ گئی تھی، لیکن ابھی مجھے لگا کہ یہ قذافی اسٹیڈیم کے اندر ہے تو اسٹیڈیم کے اندر ہی، لیکن وہ دوسری سائڈ سے آپ کو جانا پڑتا، تو یہاں ہمیں ملی نہیں، تو میں نے ڈرائیور کو کہا آگے دیکھتے ہیں کہ شاید یہ ہے تو یہیں پہ ہو، چلتی تو ہے۔ پھر میں آگے گئی، اب وہاں آگے 2-3 ورکرز تھے، ان سے پوچھا، میں نے کہا یہاں سے بس چلتی ہے وہ ڈبل ڈیکر سائٹ سینگ؟ کہتے ہمیں کیا پتہ ہے۔ میں دل میں سوچا 2 قدم کے فاصلے پہ ہے اور ہمیں نہیں پتہ ہے۔ چلو، ویسے بھی سوری ٹو سے لاہور والوں کا ویسے بھی کہتے ہیں کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں بتاتے ہیں، تو اس لیے پھر ہم نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا اور ہم ویسے ہی چلے گئے۔ یہ ابھی وقار یونس اور رمیز راجہ انکلوئر ہے۔ چلیں، اللہ کرے یہاں ہمارے گراؤنڈس کی رونقیں بحال ہوں، کرکٹ واپس آئے، باقی گیمز بھی واپس آئیں، پاکستانیوں کو دیکھنے کا موقع ملے۔ میں پہلے کرکٹ بہت دیکھتی تھی، اب میں نے دیکھنا چھوڑ دیا ہے، اب تو پتہ بھی نہیں چلتا کب میچ ہو رہا ہے کب نہیں، ورنہ پہلے تو میں منتیں مانتی تھی کہ پاکستان جیت جائے، اسپیشلی جب 1999 کے ورلڈ کپ کا فائنل تھا، تو میں نے منت مانی تھی پاکستان جیت جائے تو میں پورا قرآن پاک ختم کروں گی پڑھ کے۔ چلیں، پاکستان تو نہیں جیتا، پھر بھی ابھی تک ہم پانی میں ہی پھر رہے ہیں۔ چلیں، اب ہم یہاں سے باہر نکل کے پھر دوسرے راستے سے جائیں گے لاہور ہے والی بس دیکھنے۔ انہوں نے لکھا ہوا بھی لاہور نہیں، لاہور لکھا ہوا ہے، لاہور۔ وہ کہتے ہیں نا جس لاہور نہیں تکیا وہ جمیا ہی نہیں۔ خیر، میں تو پہلے کی پیدا ہو چکی ہوں، میں نے لاہور دیکھ لی ہے۔ ویسے لاہور کی ٹریفک کوئی ادھر سے آ رہا ہے کوئی ادھر سے آ رہا ہے، اسپیشلی رکشہ والے، وہ تو ایسے آتے ہیں کہ مجھے تو ڈر ہی لگتا ہے کہ اگر کبھی مجھے
لاہور جانا پڑ گیا اور رہنا پڑ گیا تو میں کیا کروں گی. اسلام آباد میں رہ کے اب لاہور میں رہنا بڑا مشکل کام لگتا ہے. 2 دن کے لیے جانا بھی بڑا مشکل کام لگتا ہے. یہ اب اندر ہم آ گئے. یہ جگہ یہ فٹ بال والوں کا فیڈریشن کا آفس ہے اور یہیں پہ شاید اسکواش والوں کی بھی ہے. جیسے کسی زمانے میں اسکواش میں بھی پاکستان بہت اچھا تھا. سارے ٹائٹل ہمارے پاس تھے. 94 میں ہاکی کا ٹائٹل ہمارے پاس تھا, اسکواش کا ٹائٹل ہمارے پاس تھا, کرکٹ کا ٹائٹل بھی ہمارے پاس تھا. کیا پر رونق زمانے تھے. ابھی یہ آگے ہم اندر, یہ ہے لاہور ہے. اس کو سائٹ سینگ بس ٹرمینل ہے. یہ یہاں سے چلتا ہے اور بس یہاں سے چلتی ہے اور وہاں تک ایک واگا بارڈر تک جاتی ہے, ایک شاہی قلعہ تک جاتی ہے اور تیسری میں بھول گئی ہوں کہ وہ کہاں جاتی ہے. اور ٹکٹ بھی اتنا مہنگا ٹکٹ نہیں ہے, 500 کا ٹکٹ ہے. 500 میں آپ ساری پلیسز, ہسٹوریکل پلیسز دیکھ لیتے ہیں. بادشاہی مسجد, شاہی قلعہ, قذافی اسٹیڈیم, اس کے علاوہ مارکیٹس وغیرہ بھی رستے میں آتی ہیں, وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اب انہوں نے ہمیں بتایا کہ نہیں یہاں سے چلتی تو ہیں لیکن آج کل گرمیاں ہیں تو گرمیوں میں ابھی نہیں چلتی, شام میں چلتی ہے. تو پھر اتنا میرے پاس ٹائم نہیں تھا, دوسرے دن آفس میں بھی رپورٹ کرنا تھا, تو اس لیے پھر میں واپس آ گئی. اب میں نے سوچا اور کیا کیا جائے, تو پھر میں نے یہ سوچا کہ چلو لاہور کی میٹرو دیکھ لیتے ہیں. پہلے داتا دربار دیکھتے ہیں اور پھر لاہور کی میٹرو دیکھتے ہیں. تو میں نے یوں کیا کہ میں میٹرو پہ بیٹھی اور آگے داتا دربار جو اسٹیشن ہے وہاں پہ اتر گئی. داتا دربار اسٹیشن اترنے کے بعد پھر میں نے اندر گئی ہوں تو وہی ایک تو داتا دربار اسٹیشن کہہ رہی ہوں اندر دربار میں اتنے مانگنے والی لیڈیز ہیں. ایک تو مانگنے والے بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو اندر صفائی وغیرہ پہ تھے, مطلب جو صفائی کر رہے ہیں وہ بھی آپ سے کہہ رہے ہیں میڈم دے دو پیسے, میڈم دے دو پیسے. اس کے علاوہ جو باہر مین پہ کھڑے تھے لوگ وہ بھی پیسے دے دیں, پیسے دے دیں. اچھا, اس کے علاوہ یہ تھا کہ اندر جاؤ تو وہ جو اندر بھیج رہے ہوتے ہیں دربار کے اندر, وہ بھی کوئی نذرانہ دے جائیں, کوئی نذرانہ دے جائیں. اب بندہ کیا کرے, اتنا نذرانہ کدھر سے لے کے آئے. چینج بھی تو نہیں ہوتا ہر بندے کے پاس, اور جب پھر ان کو نذرانہ نہ دے تو اس کو پھر اندر بھی بڑی مشکلوں سے بھیجتے ہیں. ایک یہ بات, اور دوسری یہ بات بھی تھی وہاں پہ کہ جیسے ہی آپ مزار کے اندر مطلب جو روڈ ہے ادھر جانے لگے تو آ کے نا بہت ساری آنٹیاں, مطلب یہ جو مانگنے والی ہوتی ہیں, آپ کے گلے میں نا پھولوں کا ہار ڈال لیں گی. وہ دیکھ کے آتی ہیں کہ کون کس طرح کا ہے. مطلب اگر آل چال اولیا وغیرہ ٹھیک ہے تو وہ آپ کے پاس آئیں گے, آپ کے گلے میں ہار ڈالیں گے اور کہیں گے کہ یہ داتا کی طرف سے, داتا صاحب کی طرف سے تحفہ ہے, اسے مت اتارنا, اسے مت اتارنا, کچھ دے کے جاؤ. میں نے میرے گلے میں آ کے 4-5 نے ڈالے, میں نے اتار ہی دیے. میں نے کہا نہیں بہن میرے پاس پیسے نہیں ہیں, اور ویسے بھی میں تو وہ دیکھنے گئی تھی, بس ہی دیکھنے گئی تھی, تو پھر میں نے نہیں دیے. پھر وہاں سے میں شاہدرہ گئی, شاہدرہ سے واپس آئی ہوئی یہاں. واپس شاہدرہ سے یہ ایک اسٹیشن تھا آگے, پتہ نہیں کون سا روڈ کہتے ہیں اس کو, وہاں پہ اتر کے میں نے آگے سے وہ لیے آٹو لی. جو آٹو کا تجربہ تھا بڑا اچھا تھا, مزہ آیا اس میں بیٹھ کے. یا میں جہاں پہ ہم نے اپنے گیسٹ روم میں اسٹے کیا ہوا اس طرف جا رہی ہوں. مزے کا ٹرپ تھا. لاہور اگر جائیں تو زیادہ دنوں کے لیے جائیں, وہ زیادہ اچھا رہتا ہے. ابھی اس سائڈ پہ آگے وہ ایمپوریم مال اور وہ سارا کچھ بھی ہے. تو یہ دیکھیں رکشہ میں بیٹھ کے میرے بال اڑ رہے تھے اتنے زیادہ, اور پھر اس کے بعد جو مجھے کنگھی کرنے میں مسئلہ ہوا, اوپس کیا بتاؤں آپ کو. لڑکیاں سمجھ سکتی ہوں گی کہ جب ہوا سے آپ کے بال اڑ جائیں اور پھر انہی بالوں کو کنگھی کرنے پڑے تو کیا سچویشن ہوتی ہے.
تو یہ ہے لاہور کا سفر نامہ، شارٹ سفر۔ میں پہنچنے لگی ہوں اپنے گیسٹ روم یا گیسٹ روم کے باہر کی جگہ۔ تو یہ جگہ ساری، یہاں پہ ایلو ویرا بھی تھا، ایلو ویرا جیل، تو وہ بھی میں توڑ کے لائی تھی اپنے لیے۔ یہ میری گاڑی کھڑی تھی وائٹ۔ اچھا سفر تھا، مزہ آیا تھا، بہت کم ٹائم کا، تھکن تو ہوئی ہے لیکن بہتر رہ گیا۔ یہ ابھی ہم واپسی کے سفر پہ ہیں، واپسی کا سفر سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اوائڈ پولوشن نہ پھیلائیں۔ ویسے بھی روڈس پہ چیزیں پھینکنا بری بات ہے، ناٹ اے گڈ ہیبٹ۔ اکثر یہ ہوتا ہے ہم لوگ گند جو ہے وہ اپنی گاڑی میں رکھنے کی بجائے باہر روڈ پہ پھینک دیتے ہیں، پھر بچے بھی ہم سے وہی چیزیں سیکھتے ہیں اور پھر وہ بھی باہر پھینک دیتے ہیں۔ یہ بڑی غلط بات ہے۔ آپ بچوں کو کیا سبق پڑھا رہے ہیں؟ یہ ابھی واپسی کا سفر ہے۔ واپسی کے سفر میں نے جلدی سٹارٹ کیا ہے کہ جلدی پہنچ جاؤں، اور شکر ہے ٹائم پہ ہی پہنچ آئی تھی واپس۔ بھی ایک کلمہ چوک وغیرہ اگر آپ نے جانا ہے تو سیدھے ہی جائیں۔ اچھا مجھے یہ ہوا کہ آگے ہم گوگل کو فالو کرتے کرتے وہ راستہ ہی بھول گئے۔ گوگل کوئی ایک وہ موڑ وغیرہ مس ہوا اور بس پھر ہم تھوڑی دیر گھومتے ہی رہے۔ وہاں ایک موڑ پہ لیفٹ ہونا تھا، ہم لیفٹ ہونے کی بجائے سیدھے ہو گئے، تو بس پھر تو لاہور ہے پتہ چل رہا تھا۔ ابھی یہ بارش سٹارٹ ہو گئی ہے، اتنے پہلے وہ تھے دھوپ تھی اور اب بادل سٹارٹ ہو گئے ہیں، بادل، اور پھر اب بارش بھی۔ آتے جاتے میرے سفر میں بارش ہوئی ہے تو اچھا لگا ہے مجھے سفر پھر۔ ویسے مجھے بارش بہت پسند ہے، چاہے گرمیوں کی ہو یا سردیوں کی، بارش مجھے پسند ہے۔ اور سردیوں کی بارش میں تو زیادہ مزہ آتا ہے، حالانکہ مجھے سردیاں نہیں پسند، گرمیاں بہت پسند ہیں، بندہ ہلکا پھلکا ہوتا ہے گرمیوں میں، لیکن بارش جو ہے وہ سردیوں کی پسند ہے، اسپیشلی اس میں جب آپ کے پاس کھانے پینے کو بہت کچھ ہو۔ دیکھیں بادل، سورج جو ہے وہ بادلوں میں چھپ رہا ہے۔ چھپ رہا ہے، وہ تو کہتے ہوتے ہیں چھپ رہا ہے بادلوں میں چاند کیوں۔ محمود بوٹی ہے کہ بوٹی ہے، پتہ نہیں کیا چیز۔ پیار ایک پھول ہے۔ آج کل میں وہ سانگ سن رہی ہوں، میرا چہرہ میری آنکھیں میری خوشبو تم ہو، پیار ایک پھول ہے اس پھول کی خوشبو تم ہو۔ ابھی ہم موٹر وے پہ جانے ہی والے ہیں، مل گیا تھا ہمیں پھر راستہ۔ سفر چلیں تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ۔ میں ابھی واک کر رہی ہوں اور واک کے ساتھ ساتھ وائس اوور کر رہی ہوں، اس لیے آپ کو میری آواز تھوڑی اس میں لگ رہا ہوگا، سانس پھول رہا ہے میرا۔ یہ دیکھیں یہ جگہ اچھی ہے، یہاں سے ہم اوپر جا رہے ہیں موٹر وے کی طرف۔ پیار ایک پھول ہے اس پھول کی خوشبو تم ہو۔ چلیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے اس کو لائک بھی کرنا ہے، سبسکرائب بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے۔ یہ M2 آ گئی ہے۔ اچھا ویڈیو کو اگر دل چاہے تو شیئر بھی کر دیں، لائک بھی کر دیں، اور
چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کر دیں گے، مجھے یقین ہے سبسکرائب اس ویڈیو کے بعد میرے سبسکرائبر انکریز ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟